آج یکم محرم الحرام اس عظیم فاتح، اس عظیم عادل فاتح کیسر و کسرا، فاتح روم، فاتح بیت المقدس، مراد قلب رسول، داماد علی المرتضی، فاروق اعظم حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں، اگر کوئی رائے دے تو اس کی تائید کے لیے خود رب ذوالجلال قرآن کریم کی آیت نازل فرما دے۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم عز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کہ مالک الشیطان سالکن فجن الا سالک فجن غیر فجے کا ہے۔ اے عمر اگر تو کسی راستے پر گزرتا ہے تو شیطان تمہیں دیکھ کر وہ راستے کو تبدیل کر دیتا ہے، جس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ رب ذوالجلال نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کی دل پر جاری فرما دیا ہے۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں، جب دریائے نیل کی طرف خط بھیجے تو دریائے نیل وہ بہنا شروع کر دے جو کسی لڑکی کی قربانی کے بغیر نہیں بہتا تھا۔ وہ فاروق اعظم ہیں کہ جب مدینے کی سرزمین پر زلزلہ آیا تو فاروق اعظم نے اپنی عصا مبارک کو اس زمین پر مار کر فرمانے لگے کہ اے مدینے کی سرزمین، اگر تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے تو تجھے ہلنے کا حق ہے۔ تاریخ گواہ ہے تو زمین ہلنا بند کر دیا لیکن آج تک سرزمین مدینہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ فاروق اعظم وہ عظیم عادل ہیں جو فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اس کا بھی مجھ سے سوال ہوگا۔ فاروق اعظم وہ عظیم کمانڈر، وہ عظیم لیڈر ہیں کہ جنہوں نے سرزمین مدینہ میں بیٹھ کر کیسر و کسرا کو ہلا دیا۔ فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے مصر، شام، ایران، ارمینیا، ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ، بازنطینی سلطنت کا تہائی حصہ فتح کر لیا۔ وہ جو الیگزینڈر، جس پر الیگزینڈر کے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا عظیم لیڈر تھا، لیکن انہوں نے اپنی مضبوط فوج کے ساتھ، جدید ہتھیاروں کے ساتھ 10 سالوں میں 17 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، لیکن فاروق اعظم نے اونٹوں اور گھوڑوں کو پیٹوں پہ بیٹھ کر 22,51,000 30 مربع میل کو فتح کیا۔ اور الیگزینڈر کی جو فتوحات تھی اس کے فوت ہونے کے بعد صرف 5 سال رہی، پھر جن سے فتوحات کی تھی پھر انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جو فاروق اعظم نے فتوحات شہر کیے تھے وہ آج بھی ادھر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، آج بھی ادھر اللہ اکبر کی تکبیر کہی جاتی ہے، آج بھی ادھر اذانیں دی جاتی ہیں۔ تو وہ عظیم فاروق اعظم تھے کہ 23 ہجری چل رہی تھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کر کے مدینے کی طرف واپسی آ رہے تھے، تو راستے میں جب آپ لیٹنے لگے آسمان کی طرف دیکھ کر اور عرض کیا یا اللہ میری عمر ابھی بڑی ہو چکی ہے، میرا جسم بھی کمزور ہو چکا ہے اور رعایا بھی بہت پھیل چکی ہے، ابھی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تو فاروق اعظم کے الفاظ تھے۔ تو اس واقعے کے بعد ابو لؤلؤ فیروزی نام کا ایک مجوسی جنہوں نے فاروق اعظم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور فجر کا وقت تھا جب فاروق اعظم نماز کے لیے تشریف فرما کے آ رہے تھے، جب آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے تو ابو لؤلؤ مجوسی آ کر
اور فاروق اعظم پر حملہ کیا اور فاروق اعظم پر کئی وار کیے، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور اس ابو لؤلؤ فیروزی کو دوسروں نے پکڑنا چاہا تو ان کو بھی زخم کر دیا۔ جتنے بھی پیچھے جو مقتدی تھے ان پر 6 شہید ہو گئے، لیکن بعد میں اس ابو لؤلؤ فیروزی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ لیکن فاروق اعظم 26 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، اور 4 دنوں یعنی یکم محرم الحرام کو اس عظیم کمانڈر، عظیم لیڈر، فاتح کیسر و کسریٰ، فاتح روم، فاتح ایران، فاتح ارمینیا، جسے عظیم لیڈر، عدل و انصاف کے پیکر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی فاروق اعظم کے طریقے پر چلیں، فاروق اعظم جیسا انصاف اپنے آپ پر پیدا کریں، فاروق اعظم جیسا عدل و انصاف زمین پر پھیلائیں، اور اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کو عادی بنائیں۔